السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شارف خان۔ اس ویڈیو کو ضرور سے ضرور دیکھنا۔ اس کو دیکھ کے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اویسی کے اوپر حملہ کیوں ہوا، اویسی کے اوپر حملہ کرانے میں اویسی کا ہاتھ تھا، کس کا ہاتھ تھا، کیسے کیسے سیٹنگ ہوئی، پوری سب کچھ آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ بس آپ سے یہی میری التجا ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھ لینا۔ چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ جو عمل کیا گیا ہندو سینا کے 2 جوانوں کی طرف سے ایک ایسی آواز کو دبانے کے لیے، بلکہ موت کی نیند سلانے کے لیے جو عمل کیا گیا، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے تسلیم کر لیا کہ ہماری شکست طے ہے۔ اس نے تسلیم کر لیا کہ اب ہمارے ہاتھ میں اب بلٹ چاہیے، بیلٹ نہیں۔ اس نے تسلیم کر لیا کہ لوگوں کی نگاہوں میں ہم گر چکے ہیں۔ دھرم سنسد والوں نے یہ بات مان لی ہے کہ ان کا دھرم اب ان کو سہارا نہیں دے گا، ان کی جڑیں اکھڑ جائیں گی، آسمان سے اس پر لعنت برسے گی اور ان کے منہ سے زہر نکلے گا۔ انسان نما درندے ہوں گے یا سانپ ہوں گے یا بچھو ہوں گے، وہ اس کو مان چکے ہیں۔ ان کی زبانیں بتا رہی ہیں کہ وہ شکست خوردہ ہیں، ان کی زبانیں بتا رہے ہیں کہ وہ احساس کمتری کے شکار ہیں، اور جنہوں نے سلی ڈیل اور بلی ایپ کی باتیں کی، انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ نالی کے کیچوے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، گندے اور ناپاک وجود ہیں۔ اور صرف یہ بات ان سے متعلق نہیں ہے، وہ جس کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کے پیچھے جو اکثریت ہے، وہ احساس کمتری میں مبتلا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اب اس کا اختتام ہے، اسے معلوم ہے کہ مستقبل اس کا نہیں ہے، اور مسئلہ الیکشن کا نہیں ہے۔ میں پھر بتانا چاہتا ہوں اپنے تمام نوجوانوں کو، یوں مت سوچنا اور یوں مت ناپنا کہ کتنی سیٹیں ملی، یہ مت دیکھنا۔ یہ دیکھنا کہ جو پیغام لے کر تم چل رہے ہو، جو بات پیش نظر ہے، جس قیادت کے لیے اٹھے ہو، وہ اصل مقصود ہے، وہ ایک مشن ہے۔ اس میں وقتی کامیابی ملے یا نہ ملے، ایک سیٹ بھی تمہیں نہ ملے، تب بھی تم کامیاب ہو، تب بھی تم فاتح ہو۔ تمہیں فکری طور پر فتح حاصل ہو گئی، تمہیں سیاسی طور پر فتح حاصل ہو گئی، تمہیں اخلاقی فتح حاصل ہو گئی، تمہیں معاشرتی فتح حاصل ہو گئی، تمہیں نظریاتی فتح حاصل ہو گئی۔ تم اس فتح پر فخر کرو، خوش ہو، اور بھرپور محنت کرو، گھر گھر دستک دو، اپنی بات پہنچاؤ۔ چند دن رہ گئے ہیں، یہ الیکشن بھی ایک آزمائش ہے، لیکن یاد رکھو کہ اس الیکشن میں مسلمانوں کی اکثریت کو روایتی قسم کے مشائخ نے، روایتی مولاناؤں نے، روایتی سیاستدانوں نے اور بکاؤ سیاستدانوں نے اس اکثریت کو بگاڑ دیا ہے، اس اکثریت کو غلام بنا دیا ہے، اس اکثریت کے اندر سے اپنی قیادت کا شعور ختم کر دیا ہے، اس کو ذلیل کر دیا ہے۔ جیسے مصر میں بنی اسرائیل کے لوگ تھے، ویسے ہی اس دور میں امت مسلمہ کے افراد ہندوستان کی سرزمین پر ہیں۔ باقی ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ افراد تھے، وہ اہل ایمان کی نمائندگی کر رہے تھے، اور آج بھی جو ایسے لوگ ہیں جو وقت کے فرعون سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اس نظام کو تبدیل کر دیا جائے جو فرعونی نظام ہے، وہ ہیں جن کے ہاتھ میں عصا ہے اور جو وہ اس وقت کے کلیم ہیں۔ اس لیے میں خاص طور پر اپنے ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جنہوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ جلسوں میں حصہ لیا ہے اور سیاسی مہم میں حصہ لیا ہے، ڈور ٹو ڈور وہ پہنچ رہے ہیں، ان سے کہوں گا کہ یہ طے کر لو، قسم کھا لو کہ جو جد و جہد تم کر سکتے ہو، اپنے گھر کے بزرگوں کو، بڑوں کو، ماں باپ کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو لے کر پہنچنا اس دن جب ووٹنگ ہوگی، اور یہ ان سے کہنا کہ اگر تمہارے اندر کچھ رمق ہے، اگر غیرت ہے اور حمیت ہے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس مرد مومن کے لیے اپنے ووٹ کو ڈالو جو تمہارے
دین کی بھی اور ثقافت کی بھی اور مذہب کی بھی بات کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو مظلوموں کی بات کر رہا ہے، اور ان سب کے مسائل کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے کہ ایک صاف ستھری اور صالح قیادت وجود میں آئے۔ اس لیے محنت کرو، رات و دن محنت کرو، جو جد و جہد کر سکتے ہو کرو، لیکن اگر کامیابی تمہارے امیدوار کو کسی علاقے میں نہ ملے تو ہرگز مایوس مت ہونا، ہرگز یہ مت سمجھنا کہ کامیابی کا پیمانہ یہ ہے، بلکہ تمہاری کامیابی ہو چکی ہے، تمہیں فتح مندی نصیب ہو چکی ہے، تم فاتح ہو، اور تم نے الحمدللہ اپنی فتح کے جھنڈے لہرا دیے ہیں۔ اسد الدین اویسی نے جس وقت پارلیمنٹ میں خطاب کیا اور یہ کہا کہ مجھے وہ سیکیورٹی نہیں چاہیے جو سیکیورٹی ہر شہری کو نہیں ملتی ہے، میں ایک عام شہری کی طرح رہنا چاہتا ہوں، میں بندشوں میں بند کر رہنا نہیں چاہتا، مجھے آزادی چاہیے، زبان کی آزادی، ضمیر کی آزادی، جسم کی آزادی، دماغ کی آزادی چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک غیور اور خوددار انسان کی یہ بات ہے، اس نے اس Z+ سیکیورٹی کو رد کر دیا کہ مجھے وہ سیکیورٹی نہیں چاہیے، سیکیورٹی تو اصلاً اللہ کی ہے۔ اور اس دنیا میں جو انتظامات ہوتے ہیں الحمدللہ وہ انتظامات بھی ہیں، وہ سارے فداکار اور جانثار ساتھ ہیں جو اپنے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ صحیح اور صالح مسلم قیادت وجود میں آئے، جو انسانیت کے مسئلے کو لے کر چلے، جو قانون کا تحفظ کرے، جو ملک کے امن کا تحفظ کرے اور اس ملک کی اصل تہذیب کا تحفظ کرے، اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے ایک تو یہ طے کر لو کہ سینکڑوں ایسے نوجوان قائد تیار ہو جائیں گے، یو پی کے ایک ایک علاقے میں ایسے نوجوان اٹھ کھڑے ہوں گے جو اب یہ طے کریں گے کہ جتنے بھی مسائل ہوں، تعلیمی مسئلہ ہو، تمدن کا مسئلہ ہو، اور شہری ترقی کا مسئلہ ہو، سیاست کا مسئلہ ہو، معاشیات کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے میں تمہیں قیادت کرنی ہے۔ اور یہ قیادت صرف اس الیکشن کے لیے نہیں ہے، یہ 2024 کے لیے بھی ہے اور مسلسل ہے، اور صرف مسئلہ سیاسی نہیں ہے، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ایمانی بھی ہے اور اخلاقی بھی ہے اور تہذیبی بھی ہے اور ثقافتی بھی ہے۔ اس کی قیادت نوجوانوں کو کرنا ہے، باشعور نوجوانوں کو کرنا ہے، وہ مدارس کے فارغ ہوں یا یونیورسٹیز کے فارغ ہوں، کالج کے پڑھے ہوئے ہوں، اور یا جنہوں نے نہیں پڑھا لیکن ان کے ہاتھ میں ہنر ہے، ان کے ہاتھ میں زبان ہے، ان کے دماغ میں فہم ہے اور ان کے دل میں شعور ہے، ان سب کو چاہیے کہ اب آگے میدان میں آئیں اور اپنی روایتی قیادت کی عزت کرنا چاہیں تو کر لیں، ورنہ ان سے فاصلے پر رہیں اور ایک نئی قیادت کو سامنے لانے کا ایک ایسا فیصلہ کر لیں جو قسمیہ فیصلہ ہو، جس سے وہ کبھی پیچھے نہ ہٹیں اور صبح و شام اسی فکر میں رہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر جو انہیں آگے چل کر کام کرنا ہے وہ تعلیمی کام ہے، وہ رفاہی کام ہے، وہ انسانوں کی مدد کا کام ہے، وہ معاشرتی اصلاح کا کام ہے، وہ رسومات کے ازالے کا کام ہے، وہ ہر غلط بات کو معاشرے سے دور کرنے کا کام ہے، ہر صالح بات کے فروغ کا کام ہے، اور آپس کے اتحاد کا کام ہے، اور ایک ایسا اتحاد جو تمام مظلوموں کا ہو ظالموں کے مقابلے میں، ایک ایسے اتحاد کو مضبوطی کے ساتھ قائم کرنا ہے اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ لہذا اویسی صاحب کو میں خوشخبری دیتا ہوں کہ فتح مندیاں آپ کے لیے شروع ہو گئی ہیں، اور سورۃ الفتح کی آیت کریمہ کا میں نے ٹکڑا پڑھا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا ایک پس منظر ہے تفسیری، لیکن اس وقت کے تناظر میں، یو پی کے الیکشن کے پس منظر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالی فتح عطا فرمائے گا، بلکہ میرے نزدیک فتح حاصل ہو چکی ہے، کیونکہ اصل فتح فکر کی ہوتی ہے، نظریے کی ہوتی ہے، مشن کی ہوتی ہے اور زبان کے سچے قول کی ہوتی ہے۔